السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ ابو العباس عبداللہ صفہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ ابو العباس عبداللہ صفہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم سن 104 ہجری میں بامقام حمیمہ علاقہ بلقہ میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی۔ اپنے بھائی ابراہیم امام کے جانشین ہوئے۔ اپنے بھائی منصور سے عمر میں چھوٹے تھے۔ ابن جریر طبری کا قول ہے کہ جس دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں خلافت آئے گی، اسی وقت سے اولاد عباس میں خلافت کی امیدواری چلی آتی تھی۔ عبداللہ صفہ نے مال و دولت سے اپنی خلافت کے قیام کو اسی طرح کام میں لیا جس طرح بانی خلافت بنو امیہ امیر معاویہ نے کام لیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی سخاوت کے ذریعے سے اپنے مخالفوں یعنی علویوں کا منہ بند کر دیا تھا اور ان کو اپنا ہمدرد بنا لینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی طرح بانی خلافت عباسیہ صفہ کے مقابلے پر بھی علوی ہی دعویدار خلافت تھے۔ انہوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر بنو امیہ کو برباد کیا تھا اور اب عباسی خاندان میں خلافت چلے جانے سے ناراض تھے۔ عبداللہ صفہ نے بھی علویوں کو حضرت امیر معاویہ کی طرح بے حساب مال و دولت دے کر خاموش کر دیا۔ جب صفہ کوفہ میں خلیفہ بنایا گیا تو عبداللہ بن حسن مثنی بن علی اور دوسرے علوی لوگ کوفہ میں آئے اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ خلافت جو ہمارا حق تھا اس پر تم نے قبضہ کر لیا۔ یہ عبداللہ بن حسن مثنی ہیں جن کے لڑکے محمد کو ذی الحجہ کے مہینے سن 131 ہجری مکہ میں مجلس کے اندر عباسیوں اور علویوں نے خلافت کے لیے منتخب کیا تھا، اور تمام حاضرین مجلس کے ساتھ ابو جعفر منصور نے بھی محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ صفہ نے عبداللہ بن حسن مثنی کی خدمت میں 10 لاکھ درہم پیش کر دیے، حالانکہ یہ رقم صفہ کے پاس اس وقت موجود نہ تھی۔ ابن مکرم سے قرض لے کر دی۔ اسی طرح ہر ایک علوی کو انعام و اکرام سے مالا مال کر کے رخصت کیا۔ عبداللہ بن حسن ابھی صفہ کے پاس سے رخصت نہ ہوئے تھے کہ مروان بن محمد کے قتل ہونے کی خبر اور بہت سے قیمتی جواہرات جو مال غنیمت میں آئے تھے لے کر قاصد پہنچا۔ صفہ نے وہ تمام قیمتی جواہرات بھی عبداللہ بن حسن مثنی کو دے دیے اور 80,000 دینار دے کر وہ زیورات ایک تاجر سے عبداللہ بن حسن نے خرید لیے۔ غرض یہ کہ عبداللہ صفہ سے اس کام میں ذرا بھی کوتاہی ہوتی تو یقیناً علوی فوراً اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے، اور اس وقت ممکن تھا کہ بہت سے کارندے بھی جو کافی اثر رکھتے تھے ان کا ساتھ دیتے اور عباسیوں کے لیے اپنی خلافت کو قائم رکھنا بے حد دشوار ہو جاتا۔ لہٰذا عبداللہ صفہ کے کاموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے تمام علویوں کو مال و دولت دے کر خاموش رکھا اور کسی مقابلے پر کھڑا نہ ہونے دیا۔ اور دوسری طرف ابو مسلم اپنے آپ کو خلافت عباسیہ کا بانی یعنی کہ بنیاد رکھنے والا سمجھتا اور اپنے آپ کو خلیفہ صفہ کا سرپرست جانتا تھا۔ وہ خلیفہ صفہ کو مشورے دیتا اور صفہ اس کے مشوروں پر اکثر عمل کرتا، لیکن خراسان کے معاملات میں وہ صفہ سے اجازت یا مشورہ لینا ضروری نہ سمجھتا تھا۔ عثمان بن کثیر عباسیوں کے کارندوں میں ایک نامور اور سب سے پرانا کارندہ تھا۔ اس کو ابو مسلم نے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا
اور صفا اس کے متعلق کوئی جواب طلب نہ کر سکا، اور صفا اس کے چچا، اس کے بھائی بھی اپنے حوصلے بلند رکھنے اور ابو مسلم کی اس خود مختاری حکومت کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ صفا نے جب اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو خراسان کی طرف بیعت لینے کے لیے بھیجا اور اسی کے ہاتھ ابو مسلم کے نام سند گورنری بھیجی، تو ابو مسلم کا برتاؤ ابو جعفر کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ مسلم چونکہ اقتدار پسند اور بلند ہمت شخص تھا، اس کو جب خلیفہ صفا کی طرف سے شبہ پیدا ہوا تو اس نے صرف خراسان ہی پر اپنے اثر اور اقتدار کو کافی نہ سمجھ کر حجاز اور عراق میں بھی اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش ضروری سمجھی، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ عباسیوں کو کچل سکے۔ ایک ایسے شخص کا جو دعوت عباسیہ کو کامیاب بنا چکا تھا، حجاز اور عراق اور تمام اسلامی ملکوں میں اپنی قبولیت بڑھانے کے کام پر مخفی طریقے سے آمادہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی، لیکن اس کو یہ بات یاد نہ رہی کہ اس کے مقابلے پر وہ خاندان ہیں جس میں محمد بن علی اور ابراہیم بن محمد جیسے شخص یعنی بانی تحریک عباسیہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور خلافت بنو امیہ کی بربادی سے فارغ ہو کر ابھی اس پر قابض ہوئے ہیں۔ ابو مسلم نے اگرچہ سب سے زیادہ کام کیا تھا، لیکن وہ اس کام میں عباسیوں کا شاگرد اور عباسیوں سے ہی تربیت حاصل کرنے والا تھا۔ غرض ابو مسلم نے صفا سے حج کی اجازت طلب کی۔ صفا نے اس کو اجازت دی اور لکھا کہ اپنے ساتھ 500 آدمیوں سے زیادہ نہ لاؤ۔ صفا نے اپنے بڑے بڑے نامی سپہ سالاروں کو استقبال کے لیے بھیجا، اور جب دربار میں حاضر ہوا تو اس کی بے حد تعظیم اور تکریم کی، اور کہا کہ اگر اس سال میرے بھائی ابو جعفر منصور کا ارادہ حج پر جانے کا نہ ہوتا تو میں آپ کو ہی امیر حج مقرر کرتا۔ اس طرح ابو مسلم کی امیر حج ہونے کی خواہش پوری ہونے سے رہ گئی۔ غرض دارالخلافہ انبار سے ابو جعفر منصور اور ابو مسلم دونوں ساتھ ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو مسلم خراسان سے ایک بڑا خزانہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ منصور کے ساتھ چلنا اس کو پسند نہ تھا، کیونکہ وہ آزادانہ بہت سے کام جو کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا۔ تاہم اس نے مکہ کے راستے میں ہر منزل پر کنویں کھدوائے، سرائیں بنوائیں اور مسافروں کے لیے سہولتیں پہنچانے کے کام شروع کرا دیے۔ کپڑے تقسیم کیے، لوگوں کو بے دریغ انعامات دیے، اور اپنی سخاوت اور بخشش کے ایسے نمونے دکھائے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو گئے۔ مکہ میں بھی اس نے یہی کام خوب بڑے پیمانے پر کیے، جہاں ہر طرف کے لوگ موجود تھے۔ حج کے دن گزرنے پر ابو جعفر منصور نے ابھی روانگی کا ارادہ نہ کیا تھا کہ ابو مسلم مکہ سے روانہ ہو گیا۔ مکہ سے 2 منزل آگے ہی بڑھے تھے کہ دارالخلافہ انبار کا قاصد ان کو ملا، جو صفا کے انتقال کی خبر اور ابو جعفر منصور کے خلیفہ ہونے کی خوشخبری لے کر منصور کے پاس آیا تھا۔ ابو مسلم نے اس قاصد کو 2 دن تک ٹھہرائے رکھا اور پھر منصور کے پاس روانہ کر دیا۔ منصور کو ابو مسلم کے پہلے ہی روانہ ہونے کا ملال تھا۔ اب اس بات کا ملال اور ہوا کہ ابو مسلم نے اس خبر کو سننے پر منصور کو خلافت کی مبارکباد نہیں بھیجی، بیعت کے لیے بھی نہیں ٹھہرا، حالانکہ سب سے پہلے اسی کو بیعت کرنی چاہیے تھی۔ ابو العباس عبداللہ صفا 4 سال 8 مہینے خلافت کر کے بتاریخ 13 ذی الحجہ سن 136 ہجری کو فوت ہوئے۔ ان کے چچا عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، انبار میں دفن ہوئے۔ انہوں نے انتقال کرنے سے پہلے اپنے بھائی ابو جعفر اور ان کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہدی کا عہد نامہ لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اپنے اہل بیت کی مہریں لگا کر عیسیٰ کے سپرد کر دیے تھے۔